اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ سورہ توبہ آیت 111۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ تورات و انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے درمیان میں ہونے والے ایک سودے کا ذکر ہے۔ اس سودے میں اللہ مشتری ہے، مومنین بائع ہیں، اور مومنین کا مال اور جان وہ متاع ہے، وہ سامان ہے جو فروخت ہو رہا ہے۔ جنت اس کی قیمت ہے، اور اس کے لیے سند دستاویز تورات و انجیل و قرآن۔ اس اہتمام کا سودا قابل تصور نہیں ہے کسی اور معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے، اور اللہ مشتری خریدار۔ سابقہ گفتگو میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ اپنا مال خرید رہا ہے، کہ جنت اس سودے کی قیمت ہے، اور سامان فروخت جو ہے وہ انسان مومنین کی جان اور مال۔ ہم نے یہاں پر گفتگو ختم کی تھی کہ مومن کی جان و مال کی قیمت جنت سے کمتر کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانی اسلامی اور قرآنی جہاں بینی تصور کائنات کی روشنی میں مومن ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، خلقتم للبقاء لا للفنا، تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ یہاں ایک گفتگو ہمیشہ کیا کرتا ہوں، ایک الہی انسان اور ایک مادی انسان میں تقابلی، کہ مادی انسان سے جب سوال ہوتا ہے کہ تو کہاں سے آیا، یہاں کیوں ہو، اور کہاں جانا ہے، تیری زندگی میں جو پیش آنے والے نشیب و فراز ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، تو مادی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اس زندگی میں پیش آنے والے نشیب و فراز کا کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے۔ مادی انسان ایک لا یعنی قسم کا وجود ہے، جس کے ساتھ طبیعت، نیچر جو ہے وہ
کھیل لیتا ہے، طبیعت کا ایک کھلونا ہے مادی انسان، جو اذیتیں سہ کر کے مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ مادی انسان کی زندگی کوئی قیمت نہیں ہے، بے ارزش ہے، ایک لایعنی قسم کا وجود ہے، اس کے وجود میں کوئی فلسفہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کیوں آیا، کس لیے آیا۔ اس کے لیے جو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات ہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں، ایک کھیل ہے، کھلونا ہے۔ نیچر، طبیعت اپنے دل بہلانے کے لیے اس کو اذیت دیتی ہے، مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور پھر مصیبتیں سہ کر کے مادی انسان مر جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، نیست و نابود۔ اس کے مقابلے میں الہی انسان، اس کے پاس ان سوالات میں سے ہر سوال کا جواب ہے۔ مادی انسان کی طرح نہیں کہ اس کے زندگی کے سلسلے میں جو سوالات پیش آتے ہیں اس میں سے کسی کا جواب نہ ہو۔ ایک مادی شاعر نے اس زندگی کو ایک دریا کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس دریا سے خطاب کر کے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو کہاں جانا ہے، اور تیرے موجوں میں یہ تلاطم کیوں ہے۔ تو شاعر بھی اچھا شاعر ہے، ضحکت امواجہ منی وقالت لست ادری، موجوں نے تبسم کیا اور کہا میں کچھ نہیں جانتا۔ واقعاً مادی انسان کچھ نہیں جانتا۔ اس کے مقابلے میں الہی انسان سے سوال ہو کہ تو کہاں سے آیا، جواب رکھتا ہے۔ تو کس لیے آیا ہے، جواب رکھتا ہے۔ تم نے کہاں جانا ہے، جواب ہے اس کے پاس۔ اور تیرے زندگی میں پیش آنے والے یہ نشیب و فراز ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مادی الہی انسان، مومن انسان ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے ہے، ہم زندہ اور وہاں سے آئے ہیں اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ واپسی کا تصور بتاتا ہے کہ آیا وہیں سے، اور ہمیشہ رہنا ہے اللہ کے بارگاہ میں، جوار رحمت میں، اللہ تعالیٰ کے جوار میں ہمیشہ رہنا ہے۔ بتایا کرتا ہوں آپ کو کہ یہاں دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ قیامت کی اپنی زندگی کے اربوں سال کے لیے تقدیر ساز ہے۔ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، مومن کی زندگی کا ایک لمحہ اربوں سال کی زندگی کے برابر یا بہتر ہے، چونکہ قیامت کی زندگی ابدی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اس ختم نہ ہونے والی زندگی کو اگر آپ تقسیم کریں دنیا کی چند روزہ زندگی پر، تو ایک لمحے کے مقابلے میں اربوں سال کی زندگی آ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے مقابلے میں مومن کی زندگی قیمتی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی کو مفت میں نہیں دیتا۔ اس زندگی کے مقابلے میں جو قیمت ہونی چاہیے وہ بھی زندگی ہی ہونا چاہیے، زندگی سے کمتر اس کی قیمت نہیں ہے۔ ایسا ہے نا سورہ والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی کہ انسان زمانے کے زد میں ہے، ہر آن یہ زندگی گھٹ رہی ہے، اور اس زندگی کو ہاتھ سے، اس متاع عزیز کو ہاتھ سے انسان دے دیتا ہے اور اس کے عوض میں کچھ حاصل نہیں کرتا، لفی خسر، گھاٹے میں ہے۔ یہ مادی انسان گھاٹے میں ہے، اپنا متاع عزیز دیتا ہے مفت میں بلا وجہ۔
کبھی مفت میں نہیں دیتا بلکہ اس کے عوض میں وبال خریدتا ہے۔ گھنٹوں بیٹھ کے غیبت کرتا ہے، کسی کی بدگوئی کرتا ہے انسان، اور اپنی زندگی کا جو قیمتی لمحات ہے وہ دے رہا ہوتا ہے یہ بیوقوف انسان، اور اس کے عوض میں وبال خرید رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے بارے میں زندگی نہیں لے رہا بلکہ موت اور ہلاکت لے رہا ہوتا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن کی فراست جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس متاع عزیز کا ایک لمحہ مفت میں دے دیا جائے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، چونکہ انسان زمانے کے ذات میں ہے، انسان زمانی ہے، اس لیے زمانے کے ساتھ قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، ہر آن خسارے میں، ہر لمحہ خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ایمان والے اور عمل صالح والے کے۔ ایمان اور عمل صالح والے اپنی اس زندگی کو مفت میں نہیں دیتا، وہ زندگی دیتا ہے اور پھر زندگی خریدتا ہے، بہتر زندگی خریدتا ہے۔ یہ پرآشوب زندگی دے کر کے جنت کی وہ زندگی خریدتا ہے جو رضا الہی کی سائے میں انسان جو کیف و سرور حاصل کرتا ہے وہ کرے گا، وہ اس وقت ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ یہاں پہ اس سودے میں یہی ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور تعجب ہے اموال بھی اس کے ساتھ ہے، مال بھی بہت قیمتی ہے۔ یہ بھی بہت قراراً میں نے بتایا کہ مال انسان کے حساس ترین ذہن کے اس حساس ترین گوشے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس سے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اور اس سے ہاتھ اٹھانے کے عوض میں بھی وہی ابدی زندگی، اعمال صالح۔ جان دے دینا، اس زندگی کا دے دینا اس زندگی کے لیے، اس زندگی کی قیمت سوائے زندگی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی سورہ والعصر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان اور عمل صالح والوں کے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کی بھی تو زندگی کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ خسارے میں کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے خسارے میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی ایمان والوں نے، اپنی زندگی کے مقابلے میں زندگی خرید لی، زندگی سے کمتر اس کی قیمت نہیں ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت اس کی قیمت ہے، یعنی اس زندگی کی قیمت ابدی زندگی ہے۔ زندگی کی قیمت زندگی، اس سے کمتر اس کی قیمت نہیں ہے۔ جو لوگ اس سے کمتر قیمت پر اپنی زندگی کو بیچتے ہیں وہ خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس سودے کے نتیجے میں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ، دیکھو یہاں ترتیب یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں، پہلے جہاد کے لیے قیام کرنا، جہاد کے لیے روانہ ہونا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ یقاتلون میں سامان فراہم کرنا، سفر کرنا، میدان کارزار تک پہنچنا۔ فَيَقْتُلُونَ، پھر میدان کارزار میں دشمن کو قتل کرنا، یہ دشمن کو قتل کرتے ہیں۔ آخر جہاد کرتے ہیں تو صرف تماشائی بن کر کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ تو نکل گئے نا اس میں سے۔ فَيَقْتُلُونَ، دشمن اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے ہیں۔ جہاد کا دوسرا شعبہ، پہلا شعبہ مقاتلہ، جہاد کے لیے نکلنا، دوسرا مرحلہ یقتلون ہے، اور تیسرا وہ یقتلون، اور پھر مارے بھی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا ہے اور وعدہ ہے جنت، وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ جو ہے وہ
وعدہ یہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ سودا کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وعدہ خلافی کے لیے کوئی محرک موجود نہیں ہے، جیسے انسانوں میں ہوا کرتا ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، تمام ادیان میں، تمام آسمانی کتابوں میں یہ وعدہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مومن کے ساتھ جو ہونے والا سودا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے عہد کے اوپر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ فاستبشروا ببیعکم، بس خوشی مناؤ، استبشار بڑی بات ہے۔ ببیعکم، اپنے اس سودے پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم لوگوں نے یہ سودا کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی انسان کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ اس حیات آفرین سودے سے زیادہ۔ اور اب انسان اس کائنات میں اپنی جان سے زیادہ کوئی متاع عزیز نہیں رکھتا۔ جب انسان ایک جان دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، فروخت کر دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو کچھ اس کے پاس ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس سے بڑا سودا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگلی آیت قابل توجہ ہے۔ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، سلسلہ کلام جاری ہے انہی لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ ان سودا کرنے والوں کے بارے میں پہلے فرمایا یقاتلون، پھر فرمایا فیقتلون، پھر فرمایا ویقتلون۔ یہ عام لوگ اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے، اس سودے کے اوپر فائز نہیں ہو سکتے۔ ایک سودے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریق بننے کے لیے ہر شخص نہیں اہل ہو سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا ہر شخص یہ سودا نہیں کر پاتا۔ ہم نے دیکھا نہیں کر پائے لوگ۔ جی، بہت سے لوگ تھے وہاں میدان میں ساتھ، جنہوں نے ایک کافر کو بھی نہیں مارا۔ پھر کون لوگ یہ سودا کر سکتے ہیں؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ سودا وہ لوگ کر سکتے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت گزار، ثنا کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے رسول، مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے جو ان اوصاف کے مالک ہیں۔ اس درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سودے میں فریق بننے کے قابل ہوں گے التائبون، توبہ کرنے والے، توبہ و انابت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کرنے والے۔ اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے گناہ کرنا، ہمارے تصور میں توبہ سے یہ آتا ہے کہ توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کوئی گستاخی کرے، کوئی گناہ کرے۔ یہ لفظ توبہ متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کرنا، گناہ کرنے کے بعد بھی رجوع کرنا توبہ ہے، اور گناہ کے بغیر اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔
ایک ہوتا ہے قصوروار ہے اور ایک مرتبہ قصوروار سمجھنا ہوتا ہے۔ ائمہ معصومین انبیاء علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت توبہ کرتے تھے، بہت استغفار کرتے تھے۔ تو عام سادہ سطحی سوچ رکھنے والے جو ہے یہ دعاؤں میں جب پڑھتے ہیں انبیاء توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ انبیاء تو معصوم ہے، کس طرح استغفار کیا، کیا توبہ کی انبیاء نے۔ اور ہمارے نزدیک ائمہ بھی گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، تو ائمہ نے کیا توبہ کی اور استغفار کیا؟ یہ عام سطحی ذہن کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہونے کے باوجود، اسی طرح ائمہ بھی معصوم ہونے کے باوجود، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کے سلسلے میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا، توبہ کرتے ہیں، بندگی کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے راز بندگی۔ اصل بندگی یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے جو ہو سکتا ہے، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ کے پھر کہے حق ادا نہیں ہوا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ نہیں، ان کی بعض احباب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وحی نازل ہونے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، جی اس کو بندگی نہیں کہتے۔ مجھ جیسا کون ہے جس نے نماز پڑھی 2 رکعت؟ جی التائبون، توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے میں سب لوگ شامل ہیں، معصوم غیر معصوم سب شامل ہیں، وہ بھی توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ توبہ یعنی گناہ کر کے نہیں، ما عرفناک حق معرفتک، العابدون عبادت کرتے ہیں، اور بندگی کا جو حق ادا ہونا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی موجود ہے کسی ہستی سے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے اور عبادت کرتے ہیں دن رات۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا، بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ الحامدون، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ دعاؤں کو پڑھ لیجئے، انبیاء علیہم السلام سے اور ائمہ علیہم السلام سے منقول دعائیں پڑھی، کیا حمد و ثنا ہے۔ ہم سے اگر کہا جائے کہ اللہ کے حمد میں 100 جملے اگر لکھو تو اتنا انعام مل جائے گا، یہیں بیٹھ کر کے لکھو 100 جملے بن جائے گا ہم سے۔ دعائے جوشن کبیر پڑھو، 1000 جملے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد میں، دعائے جوشن کبیر میں 1000۔ السائحون، یہ لوگ، یہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے لوگ سائح ہوتے ہیں، سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی بندگی کے راہ میں سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں، حج کے لیے نکلتے ہیں، زیارات کے لیے نکلتے ہیں، طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، نماز کے لیے نکلتے ہیں، دور دور جگہوں سے جمعہ نماز میں شرکت کے لیے آتے ہیں، سائح ہیں یہ لوگ، جی سفر کرتے ہیں، پیروں پر چل کر کے آتے ہیں، خواہ مسافت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر سے نکل کر کے آتے ہیں مسجد کی طرف صبح و شام۔ یہ سائح بھی ہیں، عابد بھی ہیں، تائب بھی ہیں۔ سایہ سے مراد یہی سیاحت، چلنا پھرنا، اس میں طلب علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، وہ بھی سایہ ہے۔
الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب سیاحت کے بعد راکع اور ساجدون کا ذکر جو ہے وہ قرینہ بن سکتا ہے، قرینہ ہے نہیں کہہ سکتا ہوں، قرینہ بن سکتا ہے کہ سایہ سے مراد عبادت گاہوں کی طرف جانا ہے۔ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر معروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا جو عمل ہے اسلامی معاشرے کی تطہیر کے لیے بنیادی ترین عمل ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک وسیع و عریض موضوع ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حد قائم کیا ہے یہاں تک جائز ہے، تمہارے لیے آگے جائز نہیں، وہیں رک جاتے ہیں جہاں تک اجازت ہے، جہاں تک جائز ہے، یعنی احکام اللہ کے اوپر عمل کرنا، حدود اللہ کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی بتائی ہے اس کو نہیں پھلانگتے آگے۔ وبشر المؤمنین، اس کے بعد بشارت دی ہے مومنین کے لیے، ان تمام اوصاف کے بعد بشارت ملتی ہے۔ جی، امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے حج پر، کسی نے کہا آپ جہاد کا عمل چھوڑ کر، جہاد کا عمل چھوڑ کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، جو جہاد کا عمل مشکل سمجھ کر آسان کام کی طرف آ گئے حج کرنے کے لیے۔ یہ آیت پڑھی اس شخص نے، آپ نے فرمایا اگلی آیت بھی پڑھو، جی پوری آیت پڑھو، جملہ پورا کرو۔ جہاد یہ لوگ کرتے ہیں جن میں یہ اوصاف نہیں ہے، السائحون یعنی سیاحت حج کی طرف جا رہے تھے نا، جی، اور جن میں یہ اوصاف نہیں ہے وہ جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے کے فریق نہیں بن سکتے۔ آیت پوری پڑھو۔ لہٰذا یہ آیت جو ہے نہایت قابل توجہ ہے۔ جہاد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عظیم سودا جو ہے کرنے اور اس بشارت کے اہل بننے کے لیے کن کن اوصاف کے مالک ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔